بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فیض الادب سے آج کا سبق، تیسرا سبق، مبتدا باسم اشارہ۔ آج یہ سبق ہم پڑھیں گے مبتدا باسم اشارہ۔ اب یہاں سب سے پہلے اسم اشارہ اور مشار الیہ، یہ دو چیزیں ہیں، اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں ہم یہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں ھذا کہتے ہیں۔ اور مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے یا جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، یہ قرآن، تو جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ لہٰذا اس مثال میں القرآن وہ مشار الیہ ہے۔ جس لفظ سے اشارہ کیا جائے وہ اسم اشارہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے، جیسا کہ ہم کو پتہ چل گیا کہ اردو میں اشارہ جو ہے وہ یہ وہ اسی کو اشارہ کہتے ہیں، اور عربی میں اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں یہ اور وہ کو کس طرح ادا کریں گے؟ عربی زبان میں وہ کیا لفظ ہے جو یہ وہ کی جگہ لے گا؟ وہ ہے ھذا، مینس یہ، ھذان یہ دو، اور ھاؤلائی یہ سب۔ عربی کا یہ سسٹم ہے کہ جب کوئی ایک ورڈ آئے گا ایک، تو اس کی تثنیہ بھی آئے گی اور اس کے بعد اس کی جمع بھی آئے گی، اور واحد تثنیہ جمع یہ مذکر کی ہوں گی، پھر واحد تثنیہ جمع مؤنث کی الگ ہوں گی۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک کیٹیگری یہ کہ جس میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، اور دوسری کیٹیگری یہ کہ وہ تینوں، ان میں سے ہر ایک مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا۔ یہ تو اسماء میں ہے، لیکن اگر فعل ہوگا تو تیسری کیٹیگری آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا۔ بہرحال آج ہم اسم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ھذا اسم اشارہ واحد کے لیے، ھذان اسم اشارہ تثنیہ کے لیے، ھاؤلائی اسم اشارہ جمع کے لیے۔ لیکن ھذا، ھذان، ھاؤلائی یہ اسم اشارہ ہے لیکن مذکر کے لیے۔ اب جو ہم اسم اشارہ پڑھیں گے وہ مؤنث کے لیے پڑھیں گے۔ اب ھذا جو مذکر ہے، اس کا اسم اشارہ مؤنث کیا آئے گا؟ ھذہ۔ اور ھذان جو اسم اشارہ مذکر ہے، اس کا اسم اشارہ مؤنث کیا آئے گا؟ ھاتان۔ اب جس طرح ھذا اور ھذان کی جمع جو ہے ھاؤلائی تھی، اسی طرح ھذہ ھاتان کی جمع بھی ھاؤلائی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جمع سیم ہے، ایک جیسی ہے، لیکن واحد تثنیہ میں جو ہے دونوں میں فرق ہے، مذکر اور مؤنث میں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے اہم چیز یہ بتانے کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ مفردات پورے پڑھا دیتا ہوں۔ قاطرۃ انجن، بقرۃ گائے، امرأۃ عورت، نساء عورتیں۔ یہ لفظ نساء جو ہے یہ جمع ہے امرأۃ کی۔ یہ ایسی جمع ہے جو واحد کے لفظ کے خلاف ہوتی ہے۔ جو لفظ واحد کا ہے وہ جمع میں نظر نہیں آئے گا۔ ایسی بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو واحد ہوتا ہے اس کی جمع جو ہے اس لفظ سے نہیں آتی بلکہ دوسرے لفظ سے آتی ہے۔ بہرحال میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح سے ہم نے پڑھا ھذا، ھذان اور ھذہ، ھاتان اور ھاؤلائی، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ ہم سب جو ہے مبتدا باسم اشارہ، سبق ہی آج کا ہے مبتدا باسم اشارہ، یعنی جو مبتدا بنے گا وہ اسم اشارہ بنے گا۔ اس سے پہلے نارمل اسم بن رہے تھے، لیکن اب جو اسم بنے گا اس سبق میں اسم اشارہ، یعنی اسم اشارہ کو مبتدا بنا کر بتائیں گے کس طرح وہ مبتدا بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مثال کے طور پر جس کو آپ آواز دے رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، تو اگر وہ ایک ہے تو آپ ھذا کہیں گے، اور اگر وہ دو ہے تو ھذان کہیں گے۔ اسی طرح اگر وہ جمع ہے تو ھاؤلائی کہیں گے۔ اب جسے آواز دے رہے ہیں وہ ایک تو ہے لیکن مؤنث ہے تو ھذہ کہیں گے۔ اب جسے آواز دے رہے ہیں وہ دو ہے لیکن وہ مؤنث ہے تو ھاتان کہیں گے۔ اور اگر وہ بہت سارے ہیں، مذکر ہے تو ھاؤلائی، اور اگر مؤنث ہے تب بھی ھاؤلائی۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے علم نو کا۔ یہ مبتدا خبر میں یہ چیزیں ضروری ہے کہ جو مبتدا ہوگی وہی خبر ہے۔ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ تو ایسے مبتدا اور خبر میں تقریباً 5 چیزوں کے اندر یہ مطابقت ضروری ہے۔
تو وہ مطابقت کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے، بہت لمبی ایک کہانی ہے اس کی، اسماء اشارہ کی. تو اس کے لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے کتاب المدرس کا پہلا حصہ، اس سے میں کچھ اوراق آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں. آپ ان اوراق کو دیکھیں تو اسماء اشارہ جو واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر مؤنث دونوں، ان کی ڈیٹیل جو کچھ صفحات کے اندر بتائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسے بغور پڑھ لیں، ہم یہاں پر ترتیب وار رکھتے جا رہے ہیں اسکرین پہ، آپ اسے دیکھتے رہیں. اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ اسکرین کو پاؤز کر دیں اور اس کے بعد اسے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اگلا صفحہ پڑھیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر فیض الادب جو کتاب ہے یہ بہت شارٹ ہے. اس کے اندر قواعد جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کتاب پریکٹس کی کتاب ہے، اس میں گرامر نہیں ہوتا. ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں گرامر بھی باریکی سے سمجھائے تو ایسا نہیں ہوگا. گرامر کی بیسک چیز جو آپ کو یہاں بتا دی، اس میں اشارہ اور مشار الیہ اور اس کے بعد تثنیہ، جمع وغیرہ سب بتا دیا. لیکن اس کے اندر جب جملہ یہ بنے گا، یعنی جملہ اسمیہ، اور جیسے ہی جملہ اسمیہ ہوگا وہ کیا ہوگا، پہلا والا مسند، دوسرا مسند، یعنی مسند اور مسند الیہ ہوگا تب یہ جملہ بنے گا. اب جب وہ جملہ بنے گا تو یا تو وہ مبتدا خبر ہوگا یا فعل فاعل ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو اس صورت میں جب وہ جملہ بنے گا، اگر اسمیہ کی بات کریں ہم، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات میں، تو جب وہ جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کے کنٹینٹ جو ہوں گے، جو اس کے پارٹس ہوں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، جو بھی، تو مان لو 2 پارٹ ہیں اگر ایک جملے کے، تو پہلا کیسا ہوگا اور دوسرا کیسا ہوگا. اگر پہلا واحد ہو کیا دوسرا بھی واحد لانا ضروری ہے؟ پہلا مؤنث ہے تو کیا دوسرا بھی مؤنث لانا ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں. اور اس میں کچھ قاعدے ایسے بھی ہیں کہ بعض اوقات پہلا جو ہے اس میں اشارہ مؤنث ہوتا ہے، اس میں اشارہ واحد آتا ہے اور اس کی جو خبر آتی ہے وہ جمع مؤنث آ جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں ہمیں ضروری ہے کہ ان قواعد کو جو پیجز میں آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ رہا ہوں، اسے آپ بغور دیکھ لیں. تو مبتدا خبر کی صورت جو بنتی ہے اس میں اشارہ میں، اسی حوالے سے کتاب المدرس میں بحث کی گئی اور اسے آسانی سے سمجھایا گیا ہے. تو آپ کو یہ چیز اس کتاب میں بآسانی سمجھ میں آ جائے گی، تو آپ آگے اس کی ترکیب آسانی سے کر سکیں گے. چلے اب ہم اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں اور جملے بھی پڑھتے ہیں. ہاذا عالم، یہ عالم ہے. ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم مشار الیہ خبر، کیونکہ ہاذا جو اشارہ ہے یہ کس کی طرف ہے؟ عالم کی طرف، لہذا عالم مشار الیہ اور ہاذا اس میں اشارہ. ہذہ قاطرۃ، یہ انجن ہے. ہذہ اس میں اشارہ مبتدا، قاطرۃ مشار الیہ خبر. ہاتان بقرتان، یہ 2 گائے ہیں. اب یہاں دیکھیں بقرتان ہے، یعنی بقرتن ایک گائے، بقرتان اس کی تثنیہ 2 گائے. تو اب اسی لیے وہ بقرتان کی مناسبت سے یہاں پر ہاتانے لایا گیا، کیونکہ ہادی کا جو مؤنث ہے، وہ ہادی کا جو تثنیہ ہے وہ ہاتانے ہے. ٹھیک ہے. ہاؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان. اب یہاں مسلم نہیں ہے بلکہ مسلمون ہے، یعنی جمع ہے، لہذا ہاؤلاء لایا گیا. تو یہ تناسب اور یہ توازن آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ہاؤلاء مسلمون میں جمع کے لیے جمع لایا، اور ہذا عالمون میں واحد کے لیے واحد لایا، لیکن واحد مذکر ہے اس لیے واحد مذکر لایا. ہذا جو ہے واحد مذکر لایا کیونکہ عالمون مذکر ہے. اور اسی دوسرے جملہ ہذہ قاطرۃ میں ہذہ کو مؤنث لایا کیونکہ قاطرۃ مؤنث ہے، واحد مؤنث. اور تیسرے جملے میں ہاتان بقرتان میں بقرتان مؤنث تو ہے لیکن تثنیہ ہے، لہذا ہاتان بقرتان ہاتان لایا گیا. تو یہ چیزوں کا خیال آپ کو بہت رکھنا ہے. اب ہاؤلاء مسلمون ہے، یہ سب مسلمان ہیں، تو مسلمون جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کی مناسبت سے ہاؤلاء بھی جمع لایا. اب دوسرا جملہ دیکھیں ہاؤلاء مؤمنات، یہ سب مومنہ عورتیں ہیں. تو یہاں پر مومنات جو ہے جمع ہے لیکن جمع مذکر نہیں، جمع مؤنث سالم ہے، لہذا اس کے لیے بھی ہاؤلاء لائے. تو اس سے پتہ چلا ہاؤلاء جمع کے لیے، چاہے جمع وہ مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو. ہذا مؤمن، یہ مومن ہے. ہذا اس میں اشارہ مبتدا، مؤمن خبر. ہذہ مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے یعنی ایمان والی ہے. ہاتان مسلمتان، یہ دونوں مسلمان ہیں. ہادان رجلان، یہ دونوں مرد ہیں. اب یہاں دیکھیں رجلان یہ جو مذکر ہے، دونوں تثنیہ تو ہے لیکن مذکر ہے، اسی لیے یہاں ہاتان نہ لا کے ہادان لایا گیا اس کی رجلانے کی مناسبت سے.
القلمان جدیدان، القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں، النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا جملہ ہم نے پڑھا تھا ھذا عالم، اب یہاں پر کیا ہے؟ المرأۃ عالمۃ۔ یہاں پر اس میں مبتدا جو ہے المرأۃ ہے اور عالمۃ یہ خبر ہے، لیکن یہاں جو مبتدا بن رہا ہے وہ اس میں اشارہ نہیں ہے بلکہ نارمل اسم ہے جس پہ الف لام لگا وہ اسم ہے۔ اسم کی علامت میں سے ایک الف لام کا ہونا بھی ہے، تو یہ اسم ہے لیکن ایک مخصوص اسم ہے جسے اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو المرأۃ یہ اسم ہے لیکن اس میں اشارہ نہیں ہے، النساء یہ اسم ہے لیکن اس میں اشارہ نہیں ہے، القلمان یہ اسم ہے لیکن اس میں اشارہ نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی ڈکلیریشن ہونا چاہیے ہمیشہ، جب بھی آپ ترکیب کریں تو اس چیز پر غور کر لیں کہ جو مبتدا بن رہا ہے وہ عام اسم ہے یا کوئی خاص اسم ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے یا اس میں ضمیر ہے یا اس میں ظرف ہے یا پھر نارمل اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں المرأۃ مبتدا ہے اور مؤنث ہے، لہٰذا اس کی خبر بھی عالمن کی جگہ عالمۃ لائی گئی۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اگلا سبق آپ کے لیے ہے مشق۔ یہ مشق آپ کو لکھ کر لانا ہے۔ اگر آپ یہ مشق لکھیں گے، یہ اردو لکھی گئی ہے، اردو لکھا گیا ہے، اسے آپ کو عربی بنانا ہے۔ جب آپ عربی بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے اردو ہوگا اور اسے آپ کو عربی بنانا ہے، اور عربی کس طرح بنانا ہے؟ مبتدا اور خبر کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر اس میں اشارہ مشار الیہ کا خیال رکھتے ہوئے، اور یہ بھی دھیان دیتے ہوئے کہ مبتدا خبر کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، 3 چیزیں ہو گئی، اور مذکر اور مؤنث یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور بھی کئی مطابقت ہے لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ المدرس کے جو پیجز ہم نے ابھی اسکرین پر رکھے تھے، آپ سے گزارش ہے اسے بغور و خوض دیکھیں، اس لیے کہ جب تک گرامر کی تہ تک آپ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہمیشہ آپ تردد اور شک کا شکار رہیں گے، اور جس وقت آپ کو گرامر سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کا تردد ختم ہوگا، اور صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ سے پوچھنے والے کا بھی آپ تردد ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ فن پڑھیں نہ کہ کتاب، اس لیے کہ کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے تو ضروری نہیں کہ آنے والے چند سالوں میں فیض الادب ہی آپ کو پڑھانے ملے، آپ کو عربی کی کوئی کتاب پڑھانے ملے گی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں اگر فن پڑھا ہوتا تو آج فیض الادب کی جگہ کوئی کتاب آ گئی ہے تو میں آسانی سے پڑھا سکتا، لیکن اصل میں ہم عادی ہو گئے فن کی جگہ کتاب پڑھنے کے، اس لیے جب وہ کتاب بدل جاتی ہے تو ہمیں وہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، اور پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دوبارہ اپنا شاگرد بنا لے، تو یہ ناممکن ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اس مرتبے پہ رکھا ہے تو آپ کو ویسا بننا بھی پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔